آخر کار علی جو ہے وہ اب سمیرہ کے بارے میں سوچنا شروع کر چکا ہے، لیکن سمیرہ کے سامنے علی جو بات کرتا ہے تو اس معاملے پہ سمیرہ بہت زیادہ اداس اپسیٹ ہو جاتی، کیونکہ اس کا خواب تھا کہ سے علی کے ساتھ شادی کرے، لیکن آج اس کا خواب پورا ہونے کو ہے۔ لیکن جو بات علی نے کی ہے تو کیا سمیرہ جو ہوگی سے علی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ سمیرہ اور علی کے بیچ میں معاملات جو وہ طے ہو جاتے ہیں، کیونکہ سمیرہ علی کو کہتی ہے کہ دیکھو علی، جو بھی ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، میں آپ کے ساتھ محبت کرتی ہوں، آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، تو آپ ایسا کریں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کریں، آپ خالہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ باتیں علی سنتا ہے تو علی خوش ہو جاتا ہے اور یہ سمیرہ کو بولتا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی جاتا ہوں، جا کر بات کرتا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میری موم جو ہے وہ بات مان جائے گی اور سب کچھ طے ہو جائے گا۔ یہ جاتا ہے اپنی ماں کے پاس، جا کر اپنی ماں کے ساتھ بات کرتا اور کہتا ہے کہ ماں جی، آپ کا سمیرہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آگے سے ماں جب یہ بات سنتی ہے نا تو ماں اس سے پوچھتی اور کہتی کیا تم اب سمیرہ کے ساتھ شادی کرو گے؟ تو آگے سے علی فوراً جواب دیتا اور کہتا ہے کہ جی بالکل، مجھے پورا یقین ہے کہ سمیرہ اس گھر کے لیے اچھا ثابت ہوگی اور اس گھر کو وہ ٹھیک رکھنے کی کوشش کرے گی، اور جو بھی گھر کے اندر معاملات جا رہے ہیں سب کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ باتیں جب ماں سنتی تو ماں شاکڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ ماں کبھی بھی سمیرہ کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی۔ تو یہاں پر یہ علی کو سمجھانے کی کوشش کرے گی، بار بار علی کے سامنے یہی بات کرے گی، علی کو کہے گی کہ دیکھو علی، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کو میری یہ بات بری لگے گی، لیکن میری بات مانو تو آپ اس کے قدم مت اٹھاؤ، آپ اس گھر کے اندر خوشی کو لے کر آؤ، کیونکہ خوشی ہے اس گھر کو جو خوش کر سکتی ہے، خوشیاں لا سکتی ہے۔ لیکن علی اپنی ضد میں ہوتا ہے، اپنی انا میں ہوتا ہے، اور اپنی ماں کو کر دے گا انکار اور کہے گا کہ نہیں ماں جی، جو بات میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی کر دی، اب اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ کوئی بھی اور بات یا بحث نہیں کر سکتا۔ اگر اس گھر کے اندر آئے گی تو صرف اور صرف سمیرہ آئے گی، خوشی اس گھر کے اندر نہیں آ سکتی۔ خوشی جو ہوتی ہے یہ اداس رہتی ہے، اور ماں سب کچھ سمجھتی ہے، اور ماں کو اس بات کا پتہ ہے کہ خوشی آج بھی جب وہ علی کے ساتھ محبت کرتی ہے، تو اسی وجہ سے بیچاری کوششیں کاری ہے کہ کسی بھی طریقے سے خوشی اور علی کے بیچ میں معاملات بہتر ہو جائے۔ یہ آتی ہے، آ کر بات کرتی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، آ کر کہتی ہے کہ دیکھو میری بات مانو تو تم ایک دفعہ جو بات کر لو علی کے ساتھ، سب کچھ ہو سکتا ہے کہ بہتر ہونا شروع ہو جائے، ہر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جب یہ باتیں اس یہاں پر خوشی سنتی ہے تو اپنی ماں کو انکار کر دیتی اور کہتی ہے کہ اب بات کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، میرا خیال جو ہے اسے میں اب چاہتی ہوں کہ میں کچھ ٹائم کے لیے پہلے ممالک میں چلی جاؤں، وہاں پر رہوں گی تو سیٹ ہونا شروع ہو جاؤں گی اور ایسے ایسے سب کچھ بھول جاؤں گی۔ لیکن آگے سے جو ماں ہوگی یہ انکار کر دے گی اور کہے گی کہ دیکھو بیٹا، آپ جو بات میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں یا جو بات آپ کو کہہ رہی ہوں، آپ اس بات کو سمجھیں سوچیں اور اس کے بعد جو آپ کا دل کرتا ہے وہی کرنا، لیکن فی الحال آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ علی کے پاس واپس جائیں گی یا نہیں؟ تو خوشی جو ہوگی یہ انکار کرے گی۔ خوشی کا دل ہے، لیکن فی الحال ان دونوں کے بیچ میں جو غلط فہمیاں اتنی پیدا ہو چکی ہیں کہ اگر یہ دونوں بات کرتے ایک دوسرے کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے، کہ سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن ان دونوں کے بیچ میں معاملات ہی اتنے زیادہ بگڑ چکے ہیں کہ اب سے دونوں ایک دوسرے کو وقت ہی نہیں دیتے، ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر بات ہی نہیں کرتے۔ اگر بات کرتے تو سب کچھ بہتر ہو ہی جاتا۔ علی جو ہوتا ہے نا، یہ سمیرہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، سمیرہ بھی بڑی خوش ہوتی ہے، لیکن ایک بات آخری علی سمیرہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اسے کال کرتا ہے، دونوں کی آپس میں بات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سمیرہ کو کہتا ہے کہ دیکھو میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ سمیرہ کہتی کون سی بات کرنا چاہتے ہیں؟ اب سمیرہ تو خوش ہوتی ہے کہ علی کوئی اچھی سی بات کرے گا اور مجھے جو وہ سکون ملے گا، لیکن آگے سے جو علی بات کرتا ہے سمیرہ کے خوابوں کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے۔ سمیرہ کو کہتا ہے کہ دیکھیں کہ آپ مجھ سے جو کچھ بھی اور مانگو گی میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک چیز مجھ سے مت مانگنا۔ سمیرہ کہتی کون سی چیز؟ تو علی کہتا ہے کہ آپ مجھ سے جو وہ محبت کبھی بھی مانگنا۔ تو سمیرہ آگے سے جو علی کی بات ہوتی ہے یہ سمجھ جاتی ہے۔ اب سمیرہ جہاں پر کال تو کاٹ دے گی، ہو سکتا ہے کہ جہاں پر یہ علی کو کہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ جیسا بھی بولیں گے ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب ایک سائڈ پہ ہوگی تو اس کے دماغ کے اندر عجیب طرح کے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، اس نے ایسا کی بات کیوں کی ہے، جب اس کے پاس پیار ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ شادی کرنے کا کیا فائدہ، مجھے اچھا ڈیسیجن لینا ہوگا۔ سمیرہ جو ہوگی اس بارے میں سوچنا شروع کر دے گی اور یہ پھر اتنی مجبور ہو جائے گی کہ یہ بڑا ڈیسیجن لے گی کہ جب علی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو اس کے ساتھ وقت گزارنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، تو اسے پھر کسی بھی طریقے
तरीके से अपनी माँ के साथ मशवरा करेगी, अपनी माँ के साथ बात करेगी, तो माँ जो होगी इससे फ़ौरन समीरा को कहेगी कि देख लो आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो भी बातें उसने की हैं इसे ठीक है। अब अली और खुशी के बीच में मामलात कैसे क्लियर होंगे, क्या ये दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे? तो जब भी इनकी मुलाकात होगी तो खुशी जो होगी इस टॉपिक पे बात करेगी, या खुशी को इस बारे में पता चलेगा कि अली के साथ कुछ कार्रवाई हो चुकी थी, गुंडे पहुंच चुके थे, तो फिर अली जो होगा ये खुशी जो होगी इसे एहसास होगा इस मामले पे और ये जाएगी और जाकर अली के साथ बात करेगी और सब कुछ क्लियर हो जाएगा।